کا پیٹ مال و منال آل و اولاد سے نہیں بھرتا ہے، اسی طرح سے دیندار کا پیٹ کبھی نیکی کی بات سننے سے نہیں بھرتا، زندگی بھر نیکی کی بات سنتا رہتا، بلکہ اور آرزو کرتا کہ میری عمر اور لمبی ہو جائے تو میں کچھ نیکی کی اور باتیں سن لوں۔ اس کا پیٹ، فاروق اعظم اس پر بھی روتے تھے کہ ہمیں بہت کچھ ابھی حضور سے سننا تھا، لیکن حضور نے پردہ فرمایا۔ دیکھا کتنا سنا تھا، پیٹ نہیں بھرتا۔ مومن کا پیٹ نیکی کی بات سننے سے نہیں بھرتا۔ نیکی کی بات کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب کھول کے پڑھ لو، اور برائی سے بچنا کیا ہے وہ بھی کتاب سے معلوم کر لو۔ رضائے الہی کیا ہے وہ بھی کتاب پڑھ لو، غضب الہی کیا ہے وہ بھی کتاب میں پڑھ لو۔ کتاب تو اسی لیے اتری ہے کہ لوگوں کو راہ دکھائے، نیکی کی راہ دکھائے، سیدھی راہ دکھائے۔ اور کتاب اس لیے اتری ہے کہ لوگوں کو برائی سے بچا لے۔ بالفاظ دیگر کتاب اس لیے اتری ہے کہ لوگ جنت میں پہنچ جائیں، اور کتاب اس لیے اتری ہے کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ اسی لیے مرنے کے بعد یہی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ آپ کتنا بھی پڑھ لو، بی اے کر لو، ایم اے کر لو، ڈبل ایم اے کر لو، لندن کی بھی ڈگری، ایک ڈگری نہیں پڑھی جاتی۔ آدمی جب مرے گا تو یہی کتاب پڑھی جاتی ہے، اللہ کی قرآن خوانی کراؤ، ایسے نہیں پڑھی جاتی۔ میرے والد گرامی کا جب انتقال یہاں بامبے میں ہوا تھا تو شمالی ہند کے جتنے ادارے ہیں کم و بیش وہ مجھے قریب سے یا دور سے کچھ جانتے تو تھے۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے ہر ادارے میں اپنی یہ درخواست رکھ دی، مہربانی کر کے آپ لوگ ادارہ چلا رہے ہیں، ذرا میرے والد کے لیے قرآن خوانی کرا دینا، اس لیے کہ وہاں حفاظ بھی ہیں، وہاں قراء بھی ہیں، وہاں علماء بھی ہیں، وہاں مفتیان کرام بھی ہیں، سب ہیں ادارے میں، تو ان کا پڑھنا لکھنا بالکل الگ ہے۔ آپ قرآن خوانی کرا دینا، یہ میں نے کہہ دیا۔ اتفاق سے اس گرے پڑے آدمی کی بات لوگوں نے دل پہ لے لیا اور کرا دیا سب نے، اور اس کی خبر صرف مجھے ہوئی کہ ہو گیا۔ تو میں نے تو نہیں، میرے بھائی نے خواب میں دیکھا
کہ میرے والد بہت اچھی حالت میں ہیں، میں نے نہیں دیکھا خواب، بہت اچھی حالت۔ بھائی نے پوچھا آپ کیسے؟ کہا دیکھ لو میں بہت اچھی حالت میں۔ اور یہ جو جگہ جگہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، اس سے مجھے بڑا فائدہ پہنچا۔ یہ میرے بھائی کا بیان ہے۔ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ خواب ختم ہو گیا تو میرے بھائی نے مجھ سے کہا بھائی صاحب ایک آپ تھے وہاں بامبے میں قرآن خوانی کرا دی اور میں تھا گاؤں میں قرآن خوانی، یہ جگہ جگہ ابا کیا کہہ رہے تھے جگہ جگہ جو قرآن خوانی ہو رہی اس کا مجھے ان کو پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا ابا سچ کہہ رہے تھے، میں نے ہر ادارے میں شمالی ہند کے جو مجھے قریب سے یا دور سے کچھ جانتے تھے گرا پڑا آدمی ہے یہ گیا گزرا، سب کو فون کر دیا تو سب جگہ قرآن خوانی ہوئی۔ ہاں یہی بات ہے، اسی لیے کہہ رہے تھے کہ مجھے اس سے فائدہ پہنچا۔ خیر یہ تو میرے بھائی کی اور میری بات ہے، میں کس لائق ہوں اور میں بھائی کی کیا بات کروں اور خواب کی میں کیا بات کروں۔ اب جو یہ کتاب میرے سامنے مشکات شریف ہے، ایک بزرگ تھے مرنے کے بعد قرآن خوانی کے قائل نہیں تھے زندگی میں، اس کا فائدہ پڑھے کوئی کسی کو کیا پہنچے گا، ہے ان کا تذکرہ ہے۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں بھیا قرآن پڑھا کرو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اسی میں مشکاتیں، خدا جانے کیا یہ پڑھتے ہو کیا پڑھاتے ہیں۔ قرآن کے ظاہر میں بھی نفع ہے، باطن میں بھی نفع ہے، زبان سے پڑھو تو بھی نفع ہے اور دل سے پڑھو تو پھر کیا کہنا، نفع ہی نفع ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں یہ صحیح نہیں کہتا تھا کہ قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا، صحیح یہ ہے کہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، لیکن چاہیے کہ یہ ایسے لوگ قرآن خوانی کریں جن میں اتنا خلوص تو ہونا ہی چاہیے کہ ایمانداری سے پڑھیں۔ یہ پیشہ وروں کی ٹیم نہیں چاہیے کہ ایک ورق پڑھیں اور 2 ورق الٹ ڈالیں۔ اب میں اپنی بات بتا دوں، دوسرے کے کیا۔ ابھی میری خاک یہاں بامبے میں شامل ہی ہوئی تھی، یعنی ابھی میں یہاں آیا تھا، کچھ ہی دن گزرے ہوں گے تو یہاں ایک ملباری مقدم تھا، پہلے آیا میرے پاس بھاگ کے بولا حضرت آپ قرآن خوانی میں بیٹھیں گے؟ ارے میں نے کہا جہاں قرآن پڑھا جاتا میں کیوں نہیں بیٹھوں گا، ہمارے یہاں جو قرآن خوانی ہوتی ہے لوگ پڑھ کے اسے چلے آتے ہیں، گاؤں میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل بیٹھوں گا۔ تو پھر اس نے گداؤ تکیاؤ کیا کیا سب بچھا دیا میرے لیے، میں بیٹھا، میں بھی قرآن پڑھ رہا تو وہ ٹیم پڑھنے والوں کی تھی، خدا جانے کہاں سے آئی تھی مجھے معلوم نہیں۔ ابھی میں نے ایک پارہ نہیں پڑھا، ہمارے پڑوس میں جو پڑھ رہا تھا اس نے رکھ دیا، مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی جلدی کیسے پڑھ لیا۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو 5 منٹ اس سے پہلے پڑھ سکتا ہے۔ ابھی میں پارہ نہیں ختم پاؤ، دوسرا بھی رکھ دیا پڑھ کے اس نے،
2 پارہ رکھ دیا، تیسرا اٹھا لیا. تب تو میں نے اس کو پکڑا بازو میں. میں نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ تو 1 ورق الٹ کے پھر 2 ورق الٹ کے کہتا ہوں. میں نے کہا تو کرتا کیا ہے؟ ابھی میں 1 پارہ نہیں 2 پارہ نہیں. بولا صرف 5 روپے ملے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں نے کہا کرائے بھاڑے پر آئے ہو کیا؟ کہا تو کیا مفت میں پڑھیں گے؟ پھر میں نے جتنا پڑھا تو وہیں رکھ دیا پارا، اٹھ کے چلا گیا اپنے ہوٹل. اس کے بعد سے آج تک اس ٹیم کے ساتھ نہیں. 52 سال ہو گئے. میں نے کہا بیٹھو ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کرائے بھاڑے اپنے اللہ کی کتاب اللہ واسطے. یہ اگر میں کرائے بھاڑے پڑھتا 1 دن بیان نہیں کرتا، 1 دن بیان نہیں کرتا. اس کی قیمت کوئی چکا سکتا؟ شاہوں کے بس کی بات نہیں ہے. شاہوں کے بس کی بات نہیں کہ اس کو ادا کر دیں. عام آدمی تو کیا کرے گا بیچارہ. تو پڑھنے والے، لیکن وہاں جو ہمارے ہاں طلبہ بیٹھتے ہیں وہ دیکھا میں نے، وہ برابر پڑھتے ہیں. جو حفاظ ہیں وہ برابر پڑھتے ہیں. جو قراء ہیں اچھے وہ برابر پڑھتے ہیں. علماء برابر پڑھتے ہیں. اب اس کم قرآن تو پورا پڑھتے. تو قرآن خوانی کا بہت فائدہ پہنچتا. اور اگر یہ فائدہ نہ پہنچتا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصیت کیے تھے کہ میری قبر پر کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا پڑھے، یہاں تک کہ میں قبر سے مانوس ہو جاؤں. نیا گھر ہوگا، وہ نئی جگہ ہوگی، تو نئی جگہ سے وحشت ہوتی، وہ گھر کتنے اچھا کیوں نہ ہو. لہذا قرآن پڑھے گا تو دل بہل جائے گا. تو قرآن وہاں کوئی پڑھے، فائدہ ہے اس کا بہت. زندگی میں بھی فائدہ مرنے کا. تو یہی حدیث میں آیا کہ مومن کبھی خیر سے آسودہ نہیں ہوتا، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. وہ سنتا ہی رہتا ہے، خیر کی باتیں سنتا ہی رہتا، یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاتا. اور یہاں آتا جاتا خاک نہیں، اتنے آسودہ ہو گئے، نماز روزہ کر لیجئے بس ہو گیا. یہ سب پاگلوں کی آبادی ہے. پاگل ہیں، بے عقل ہیں، بے ضمیر ہیں، بے جگہ ہیں، بے پر کے ہیں. کوئی صلاحیت نہیں ہے، کچھ معلوم پتہ نہیں کیسے آسودہ ہو گئے آپ. آتا جاتا خاک نہیں، آسودہ ٹوپی لگا دیے بس چلے آئے اناپ شناپ. وہاں زندگی بھر سیکھنے کے بعد آرزو یہ تھی کہ کاش کہ حضور اور ہمارے درمیان ہوتے، کچھ باتیں ہم اور سیکھ لیتے. یہ تو فاروق اعظم کی بات ہے. ایک بات اور بتا دوں آپ، حضور فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو کچھ چیزیں حضرت خضر اور سامنے لاتے. یہ بھی حدیث میں آئے گا آپ کے. تھوڑا سا اور صبر کر لیں. یہ تو جب انہوں نے کوئی بات کیا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں کیسے صبر ظاہر، جو علم شریعت وہ نہیں صبر کر پائے گا.
تو ان کو ٹوک ہی دیا، کشتی توڑی تو ٹوک دیا، حالانکہ کہا تھا ہم بولیں گے نہیں، جب دیوار سیدھی کی تو ٹوک دیا، جب لڑکے کو انہوں نے ختم کر دیا تو پھر بول دیا، تینوں جگہ بول دیا، اور تینوں چیز پر انہوں نے کہا میں نے یہ کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، ما فعلت عن امری، یہ کام میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا، پتہ چلا اللہ والے کا ہر کام اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بھائی بڑا فرق ہے صاحب، ما فعلت عن امری، یہ کام میں نے جو ہے اپنے لیے نہیں کیا، کشتی میں نے اپنے لیے نہیں توڑی، دیوار میں نے اپنے لیے نہیں سیدھی کی، اور بچے کا قتل ہم نے اپنے لیے نہیں کیا، جیسا ادھر سے حکم ہے۔ معلوم ہوا اللہ والوں کا ہر کام اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے ہے، وہ للہ و فی اللہ ہے، اپنے لیے کچھ نہیں، اور دنیا دار کا ہر کام صرف اپنے لیے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں سوچتا۔ دوسرا مرے کی جیے، بس اپنا کام ہو جانا، یہ دنیا والوں کی خواہش ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہا تھوڑا سا سب تو اور باتیں سامنے آ جاتی، اس لیے کہ کشتی توڑنے میں بھی بھلائی تھی، دیوار سیدھی کرنے میں بھی بھلائی تھی، اور اس بچے کے مارنے میں بھی بھلائی تھی، وہ حضرت خضر نے کھول دی، تو علم اور سامنے آ جاتا، خیر کی بات ہے۔ تھوڑا سا بڑا صبر چاہیے علم سیکھنے کی راہ میں، اتنا آسان نہیں ہے، صبر چاہیے، یہاں آتا جاتا خاک نہیں ہے، صبر کیے بیٹھے، اور اس پر کسی نے یہ رنگ چڑھا دیا، یہ روزہ نماز کر لو، باقی کیا سب سنتے ہو، دیکھا روزہ نماز کر لو، اچھا روزہ نماز، یہ سرکار پر جب سے وحی آئی 40 سال کے بعد اور 63 سال کی عمر ہوئی، تو آپ نے کیا سمجھا کہ 23 سال میں صرف آپ نے نماز روزہ ہی سکھایا؟ سب کچھ سکھا دیا جو سکھانے کا تھا، کچھ چھوڑا نہیں اس میں، سب کچھ سکھایا، عقیدہ سکھایا، عمل سکھایا، اور بولنا سکھایا کہ تمہیں کیا بولنا، نیکی کی راہیں بتائیں، برائی سے روکا، جینا سکھایا، مرنا سکھایا کہ اس طرح جینا ہے، اس طرح سے مرنا ہے، اٹھنا سکھایا، حشر کی جانب چلنا سکھایا، سب کچھ، کوئی چیز تو چھوڑی نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی پوچھتے تھے حل بلغت تو، میں نے سب پہنچا دیا، صحابہ سے پوچھتے تھے، جی صاحب۔ اور اسی لیے حاجی کہتا ہے کہ اشہد انک قد بلغت الرسالہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو پیغام اللہ نے آپ کو دیا سب پہنچا دیا، یہ ذمہ داری ہے۔ پوچھتے تھے حضور پہنچایا میں نے؟ تو آج علماء مکلف ہو پیغام پہنچانے کے، یہ ایک دن کا یہ پیغام ہے، کیسے آپ آسودہ ہو گئے خیر سے؟ مال سے آسودہ ہو گئے ہوتے اتنے تو جھنجھٹ نہ کرنی پڑتی، درد سر نہ ہوتا۔ مال تو یہ ہے کہ اگر 2 وادی بھر کے سونا ہو تو کہے کہ تیسری وادی بھی بھر کے ہونا چاہیے، اور بادشاہوں کو لیں تو 7 ملک فتح کرنے کے بعد کہتے پوری دنیا فتح کر لیں، جیسے خفت ہوا تھا امریکہ کو پوری دنیا پر حکمرانی پر، کہ میں پوری دنیا پر حکمرانی کر،
ارے وہیں کر لو حکمرانی جہاں بیٹھے ہو، شاید یہ بھی اب تمہارے لیے مشکل ہے، تمہارے پاپ کا گھڑا بھر چکا ہو، دنیا اگر تمہیں چھوڑ بھی دے قدرت تمہیں نہیں چھوڑے گی، دنیا کی آدھی مصیبت کا سبب وہی ہے، سارے جہاں کے حکمرانی کے خواب نے اسے خون خرابے پر آمادہ کیا، تو غریب ملکوں کو لوٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا، اور عجیب عجیب ترکیبیں اس نے ایجاد کی، لا حول ولا قوت۔ سادی صاحب نے ٹھیک لکھا، کہتے ہیں نیم نانے گر خورد مرد خدا، آدھی روٹی اگر درویش کھاتا ہے، فقیر آدمی، تو بذل درویشاں کنند نیم دیگر، تو دوسری آدھی کسی دوسرے فقیر کو دے دیتا ہے، ایک روٹی ہاتھ میں آئی تو آدھی خود کھاتا، آدھی دوسرے کو کھلا دیتا، یہ درویشوں کا حال ہے۔ تو بادشاہوں کے لیے لکھتے ہیں، اسی دوسرے مصرے میں کہتے ہیں ہفت اقلیم ار بغیرت بادشاہ، ہم چنا در بند اقلیم دیگر، اور 7 ممالک اگر وہ فتح کر لے بادشاہ تو دوسرے 7 کے چکر میں ہو جائے، اس کو بھی فتح کرو، اس کا بھی، اس کا پیٹ کا بھی نہیں۔ تو دنیا دار کا دنیا سے پیٹ نہیں بھرتا، دین دار کا دین کی بات سننے سے پیٹ نہیں بھرتا، دین کی بات سنتے رہو اور کہتے رہو کہ اس کو اور آگے بڑھاؤ، اس لیے کہ اس میں نفع ہے، دین کی بات سننے میں بھی نفع ہے، سنانے میں بھی نفع ہے، اس سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے پیر و مرشد ایک جگہ لکھتے ہیں، سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جیسے چاہتا ہے آدمی کی بار بار حضور کے قدموں میں حاضری ہو جائے، ہے نا آرزو، خواب ہی میں زیارت ہو جائے، سب یہ آرزو ہے۔ تو اسی طرح سے دیندار کہتا ہے کوئی ہوتا کہ کوئی دین کی کچھ بات سنا، چلو تو وہی یہ حدیث پاک میں آئے کہ ہرگز آسودہ نہیں ہوتا ہے مومن خیر باتوں سے جس کو وہ سنتا ہے، حتیٰ یکون منتہا، یہاں تک کہ وہ سنتے سنتے جنت پہ پہنچ جاتا ہے۔ خدا کرے ہم سب انہی میں آ جائیں، سنتے سنتے جنت پہ پہنچ، کرتے کرتے جنت پہ پہنچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔